ایک گلی میں ایک درزی کی دکان تھی۔ اس کے پاس کپڑے سلوانے والوں کا رش لگا رہتا تھا۔ وہ کپڑے سلائی کر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے دکان کے باہر رکھ دیتا۔ ایک غریب شام کو آتا اور ان چھوٹے پیسز کو اکٹھا کر کے گھر لے جاتا۔ اس کی بیوی ان کپڑوں کو جوڑ جاڑ کر چھوٹے بچوں کے کپڑے سی دیتی اور ان کو بیچ دیتی۔ اس طرح ان کا روزگار چل رہا تھا۔ ایک دن جب وہ غریب کپڑے لینے کے لیے دکان کے باہر آیا تو درزی پوچھنے لگا کہ تم اس کپڑے کا کیا کرتے ہو؟ یہ اتنے چھوٹے چھوٹے پیس ہوتے ہیں کہ کسی کام کے نہیں۔ وہ غریب بولا کہ ان کو جوڑ کر میری بیوی بچوں کے کپڑے تیار کرتی ہے اور بیچتی ہے۔ اگلے دن جب وہ کپڑے لینے کے لیے آیا تو وہاں کوئی کپڑا نہ ملا۔ وہ لگاتار 3-4 دن آتا رہا لیکن اسے کوئی کپڑا نہ ملا۔ حقیقت میں درزی ان کپڑوں کو اس کے آنے سے پہلے ہی جلا دیتا تھا۔ اس درزی جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی خوشی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کپڑوں کے جانے سے درزی کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن اس سے یہ بات ہضم نہیں تھی کہ وہ غریب کس طرح روزی کما رہا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہماری زندگی میں بھی ہوتے ہیں جو ہماری خوشیاں نہیں دیکھ سکتے۔ ایسے لوگوں سے کیسے بچ کر رہا جائے اور کس طرح ان سے نمٹا جائے، اس کے لیے آج کی ویڈیو میں 3 باتیں شیئر کی جائیں گی۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 3، ان کو اپنا فائدہ نہ بتائیں۔ جس طرح اوپر دی گئی مثال میں اگر غریب چپ رہتا اور درزی کو نہ بتاتا کہ اس کے بچائے ہوئے کپڑوں سے ہی اس کا روزگار چل رہا ہے تو وہ درزی کبھی یہ کمینی حرکت نہ کرتا۔ اس لیے ایسے حاسد اور گھٹیا لوگوں کو کبھی پتہ نہ چلنے دیں کہ وہ ہمیں کوئی فائدہ دے رہے ہیں۔ جیسے ہی ان کو پتہ چلتا ہے کہ دوسرے مجھ سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں تو یہ ایسے کام کرتے ہیں جس سے اگلے انسان کا فائدہ ختم ہو جائے۔ ان کو یہ بات کبھی ہضم نہیں ہوتی کہ ان کی ذات سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے یا کوئی ان کی وجہ سے خوش ہے۔ ایک پڑوسی نے دوسرے سے کہا کہ یار رات کو جب تمہارے گھر کی کھڑکی کھلی ہوتی ہے تو آپ کی وجہ سے ہمارے گھر میں بھی روشنی آ جاتی ہے، کیونکہ آپ کا جنریٹر ہے اور ہمارے گھر میں لائٹ نہیں ہوتی، تو اس روشنی میں میرے بچے بیٹھ کر پڑھ لیتے ہیں۔ جیسے ہی اس کو پتا چلا تو اسی رات وہ کھڑکی بند ہو گئی، لیکن اگر وہ چپ چاپ اپنا فائدہ نکالتا رہتا تو وہ کھڑکی کبھی بند نہ ہوتی۔ ایسے لوگوں سے فائدہ حاصل کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے انسان کو یہ بات چھپانی پڑتی ہے کہ وہ کسی کے کام آ رہے ہیں یا کسی کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ اگر کسی بھی انسان سے آپ کو فائدہ مل رہا ہے تو خاموش رہیں، اس کو کبھی پتہ نہ چلنے دیں کہ وہ ایک حاتم تائی ہے۔ اس طرح وہ انسان اور زیادہ چوڑا ہو جائے گا اور پوری کوشش کرے گا کہ کسی نہ کسی طرح اس فائدے والی کہانی کو ختم کیا جائے۔ ایسے لوگوں سے اسی طرح ڈیل کیا جا سکتا ہے کہ ان کو بھنک بھی نہ پڑنے دی جائے کہ یہ کسی کے کام آ رہے ہیں، ورنہ یہ اسی وقت کوئی کمینی حرکت کر دیں گے۔ نمبر 2، اپنی خوشیاں چھپائیں۔ ایسے لوگوں سے بچنے کے لیے ان کو اپنی خوشیوں کا پتہ نہ چلنے دیں۔ ان کو نہ بتائیں کہ آپ کس وجہ سے خوش ہیں اور آپ کی خوشی کی اصل وجہ کیا ہے۔ ایک دوست نے دوسرے سے کہا کہ وہ ایک امیر لڑکی سے شادی کر رہا ہے، وہ بہت خوبصورت ہے اور بہت پیاری بھی ہے، اس لیے وہ آج بہت خوش ہے کیونکہ اس کی بات پکی ہو گئی ہے۔ دوسرے دوست کو یہ بات ہضم نہ ہوئی۔ وہ اگلے ہی دن اس لڑکی کے گھر کا پتہ ڈھونڈ کر اس سے ملنے چلا گیا اور اس لڑکی کو بھڑکا دیا کہ میرے دوست کی حرکتیں صحیح نہیں ہیں، وہ کسی اور سے بھی ریلیشن میں ہے اور صرف پیسے کے لیے تم سے شادی کر رہا ہے اور وہ نشہ بھی کرتا ہے۔ تو ایسے ہی یہ رشتہ ختم ہو گیا اور دوسرے دوست نے اس لڑکی سے شادی کر لی۔ جب آپ اپنی خوشیاں گھٹیا لوگوں کو بتانا شروع کرتے ہیں تو وہ اس بات کو برداشت نہیں کر پاتے اور وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی خوشیوں کو آگ لگا دی جائے۔ وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی خوشی نہ مل سکے۔ اس لیے ایسے لوگوں سے کبھی اپنی باتیں شیئر نہ کریں۔ ان کو پتہ نہ چلنے دیں کہ آپ بہت خوش ہیں اور آپ بہت لکی ہیں اور آپ کے پاس بہت سی نعمتیں ہیں۔ جب آپ لوگوں کے سامنے شو آف کرنے لگتے ہیں تو ان لوگوں کے دلوں میں برے خیال آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح آپ کو ذلیل کیا جائے اور آپ کو تکلیف دی جائے۔ اگر آپ کسی کو بتائیں گے کہ آپ کی خوشی کی وجہ یہ چیز ہے تو اگلے ہی دن وہ چیز اس بندے کے پاس ہوگی۔ یہاں ایسے لوگ ہیں جو دوسروں سے نہیں جلتے بلکہ ان کی خوشیوں سے جلتے ہیں اور اپنے غموں سے زیادہ دوسروں کی خوشیوں سے پریشان رہتے ہیں۔ یہ لوگ آپ کے بہت قریبی بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے اپنی آنکھیں کھول کر رکھیں اور اپنی زبان کے آگے پردہ لگائیں۔ ایسے لوگوں کے سامنے اپنی کامیابیوں کا ذکر ہرگز نہ کریں اور نہ ہی اپنی خوشیاں بتائیں، بلکہ آسان حال یہ ہے کہ ان کے سامنے اپنے بارے میں کوئی بات ہی نہ کی جائے بلکہ چپ ہی رہا جائے۔ نمبر 1، ان کی مدد دھیان سے کی جائے۔ ایک دفعہ ایک کسان کنویں میں گر گیا۔ پاس سے ایک بکری گزری، اس نے دیکھا کہ کسان بہت پریشان ہو رہا ہے۔ اس کو ترس آیا، اس نے اپنے گلے کی رسی کھول کر کنویں میں لٹکا دی اور کسان کو باہر نکال لیا۔ باہر آتے ہی کسان نے اس بکری کو غور سے دیکھا، اس کو بھوک لگ چکی تھی۔ اس نے اس بکری کو پکڑا اور ذبح کر کے کھا لیا۔ ہمارے آس پاس بہت سے لوگ اس کسان جیسے ہوتے ہیں جن کی اگر مدد کی جائے تو وہ الٹا آپ پر ہی حملہ کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی مدد کر کے بھی آپ نقصان میں ہی رہتے ہیں۔ آپ کے دل میں چاہے کتنی ہی اچھی نیت کیوں نہ ہو، لیکن یہ لوگ صرف اپنا فائدہ ہی سوچتے ہیں۔
ये नहीं सोचते कि किस इंसान ने उन पर एहसान किया है और किस इंसान ने मुश्किल हालात में इनकी मदद की है। ये बस अपने फायदे की खातिर किसी को भी मार सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों की मदद करने से पहले ध्यान रखें, ये मुश्किल से बाहर आकर आपका ही गला सबसे पहले काटेंगे। एक बादशाह बहुत बीमार हुआ तो वजीर ने उसकी बीमारी खत्म करने के लिए भाग दौड़ शुरू कर दी। वो हर तरफ भागा, वो हर तबीब को लेकर आया और बहुत परेशान हुआ। लेकिन बादशाह ये सोचने लगा कि ये मेरे मरने के बाद खुश होगा ताकि मेरे मरने के बाद ये बादशाह बन सके। वजीर ने बादशाह की खिदमत बेलौस होकर की, लेकिन बादशाह ने एक दिन नौकर से कहकर वजीर के खाने में जहर मिलवा दिया और उसको मार दिया। ऐसे लोगों की मदद भी की जाए तो ये उल्टा ही सोचते हैं। ये सोचते हैं कि लोग भी इनकी तरह अपना फायदा ही निकाल रहे हैं। आप जितने भी मुखलिस होकर इनकी मदद करेंगे, लेकिन ये किसी न किसी तरह आपको जरूर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों की मदद ना ही की जाए, क्योंकि यहाँ आप जिनकी मदद करेंगे वो उल्टा आप पर ही वार करेंगे। इसलिए अपने गले को कटवाने से बेहतर है कि इनको इनके हाल पर ही छोड़ दिया जाए। ऐसे लोगों से दूर रहा जाए और इनके मामलात इन पर ही छोड़ दिए जाएं। आप जितना इनकी जिंदगी में घुसेंगे ये आपको उतना ही बुरा समझेंगे, चाहे आप इनकी मदद ही क्यों ना कर रहे हो। इसलिए ऐसे लोगों से होशियार रहें और अपनी जिंदगी पर फोकस करें।